اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا، ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے، سانس کی آری ہستی کے سایہ دار درخت کو کاٹتی چلی جاتی ہے، آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کر نامعلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مقام بدلتا ہے، حالتیں بدلتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، ہر شے میں ہمہ وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہشی انسانی زندگی کا طرۂ امتیاز ہے۔ انسان جانتا ہے یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے، قیام کا امکان نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہزارہا قافلے اس دشت بے امان سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی کام ایسا کرنا چاہتا ہے جو اس کے نام سے منسوب رہے۔ وہ مکان بناتا ہے، اس میں روشنیاں اور فانوس لگاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ ہم حال نئی شان والے پروردگار عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرما کر حسن بخشا ہے۔ سارا جہان حسن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے، زمین خوشبو سے مہکتی ہے، کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے، ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر دل فریب اور دل نشیں ہیں۔ پوری کائنات پر منور روح محیط ہے۔ سورج کو دیکھیں، اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آرا ہوتا ہے۔ صبح کاذب ہو یا صبح صادق، نور کا پرتو ہے، سورج کی روشنی میں تحریک ہے۔ صبح پہلی کرن سے پھول کھلنے شروع ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو بس زندگی نکلتی ہے، چہکار اور مہکار کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہر ذی جان حمد و ثنا ایک خالق کبریا میں مصروف نظر آتا ہے۔ چرند پرند، انسان، اشیاء، دریا، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں سب متحرک نظر آتے ہیں، منور نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے، انسانی آنکھ محو نظارہ ہوتی ہے۔ پورا منظرنامہ حسن کے لباس میں ملبوس دلکشی کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ یارو صبح کی رونقیں دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں، پھر دوپہر سے پہر اور شام، پھر سکوت شام، سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تلاش میں سرگرداں وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظر نامے پر طلوع ہوتی ہے، ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جھلمل جھلمل ستاروں کی محفلیں بپا ہوتی ہیں، دل محبت سے معمور ہوتے ہیں، رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ کاروان وجود کسی حالت میں ٹھہرتا نہیں ہے، ہم حال حرکت، ہم حال گردش، ہر لحظہ نیاپن، ہر لمحہ انوکھی داستان۔ رات کی محفل روح کی محفل ہے، یادوں کے دریچے واہ ہوتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے، رات روح کی خوراک مہیا کرتی ہے۔ چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آہو کلیلیں بھرتے ہیں، چکور چاند کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں۔ منزلیں دور ہوں تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ راتوں کو تغیر جاری رہتا ہے، ہوائیں نیند کے تحفے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ یارو اس کائنات میں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ ہم حال ایک حال پہ نہیں رہتا جو خود نہیں بدلتے، ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں، اور یوں تبدیلی مستقل طاری و جاری رہتی ہے۔ موسم ایک حال میں نہیں رہتے، ابھی گرمی تھی ابھی برسات ہے، زمین خشک تھی اب جل تھل ہے، خشک سالی کا موسم پھر سیلاب کے زمانے۔ دریا کبھی چاندی کے اقطار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں، کبھی سمندر بن کر کناروں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مزاج مبدل ہے، تغیر ہی اصول حیات ہے۔ موسموں کو خوئے انقلاب سکھانے والی ذات خود ہی ہمہ رنگ نئے رنگ ہے۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے۔ اولے اور برف باری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں۔ فطرت کبھی نغمات سناتی ہے، کبھی
فطرت ہنگامے برپا کرتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں اور زلزلوں کی ہیبت سے سارا جہان کانپ جاتا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزہ ساکن نہیں، سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے، عرش تیزی سے بدل رہی ہے، عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی، اس میں کوئی حالت ہمیشہ رہ نہیں سکتی، کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملتے ہیں، کبھی خامی اور بدعملی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے، زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے، خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پہ فخر کرتا ہے اسی حالت پہ افسوس کرنے لگتا ہے، مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تغیرات ہیں، ہر آدمی کے سر پہ کتبہ گڑا ہے، کون کس سے تعزیت کرے، اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں، مسلسل تبدیلی، مستقل تغیر، ہم حال نہیں حال، اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی امان نہیں۔ انسان کرسی پہ بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے، عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔ یہ بچپن یارو کل کی بات تھی، گزر گیا، کھیل کود کے زمانے گزر گئے، کیوں گزر گئے، بس یہی قانون ہے، ہر حال گزر جاتا ہے، ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے، ہر لحظہ بدل جاتا ہے۔ بچپن گیا، جوانی آئی کہ نہ آئی، بہرحال چلی گئی، کیسے کیوں، بس ایسے ہی آنے والی شے ہے جو جاتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا، مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے، صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں، جو راستہ چاہے اختیار کر لے، وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے، پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یارو یہ ہوتا ہے، کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں۔ یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا، واپس نہیں جا سکتا، بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا ہے۔ پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے ہوئے پروگرام، پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں، ہر حال بدل جاتا ہے، ہر لمحہ نیا لمحہ ہے۔ آخر کار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے، موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا، یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے، بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے، پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں، رنگ مٹتے ہیں، ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، اس کا جلوہ ہر شے تبدیل ہوتے ہوتے مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ شان والا، اللہ نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے، کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے، حی قیوم ہے، جو کا تو ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ، وہ اپنے جلووں کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے، ہر رنگ عارضی ہے، ہر اختیار بے بسی ہے، ہر حاصل محرومی ہے، ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، جو خرچ ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے، ایک قافلہ ٹھہر نہیں سکتا، ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تغیر کو ضرور ثبات ہے، لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے، اصل ثبات اس کے لیے ہے جو ذات ذوالجلال والاکرام ہے، باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی یار و محفل ہے، باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے، اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا۔ انسان عجب مخلوق ہے،
خود تماشا ہے خود ہی تماشائی، انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے، خود ہی میلہ دیکھنے نکلتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، ننھے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔